میں محبت دا پیغام دیوا اللہ 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 نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے داستان غرم مجھ کو یوں مت سنا بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا میرے محتاط آنسو چھلکے جائیں گے نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا اللہ 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 الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم
إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی یا رب یا رب یا رب تیرے کرم سے سلامت ہے زندگی اگر تیرا کرم نہ ہو تو قیامت ہے زندگی ہما قسم دی حمد و ثنا تعریفات تمہیدات تکبیرات تسبیحات بادشاہی شہنشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے خاص ہے جو سب دا خالق سب دا مالک سب دا رازق سب دا داتا ہے مشکل کشا ہے ساری کائنات نو کھلان والا ساری کائنات نو پلان والا ساری کائنات دی بگڑی بنان والا اور بے شمار درود و سلام انگنت لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام آقائد و جہاں پیغمبر آخر الزمان امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم مرشد اعظم آمینہ دلال پوری کائنات سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات ببرکت واسطے خاص ہے حضرات محترم ربیع الاول دا مہینہ شروع ہونے والا ہے اور اسلامی سال دا ایسا مہینہ ہے جس مہینے دے اندر رحمت دو عالم
جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ولادت دا مہینہ ہے اور آپ نے اس مہینے دے اندر ہی اللہ دے ہاں اپنی حاضری نو پیش کیتا ہے، یعنی کہ اس مہینے دے اندر آپ کی ولادت بھی ہے اور ایسے مہینے دے اندر اللہ نے دنیا تو کنارہ فرما کے جنت دا مہمان بھی بنایا۔ حضرات محترم، اللہ رب رحمان نے سانو اکھاں جیسی نعمت عطا کیتی ہے، کنا جیسی نعمت عطا کیتی ہے، دماغ جیسی نعمت عطا کیتی ہے، ہاتھ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، پاؤں بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے، دل بھی بہت بڑی نعمت ہے، جسم دے اندر چلن والی سانس روح اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن اللہ رب رحمان نے پورے قرآن اندر یا پورے اسلام کے دائرے کے اندر کتے بھی انسان نے نہیں فرمایا کہ اسی تینوں اکھاں دیتیاں تیرے تے احسان کیتا، تینوں کان دیتے تیرے تے احسان کیتا، اسی تینوں سوچنے واسطے دماغ دیتا، اسی دڑدڑا ہویا دل دیتا، سانس چلتی ہوئی دیتی، زندگی دیتی، خوشحالی دیتی۔ لیکن اللہ رب رحمان نے حضرت انسان کو کتے بھی مخاطب کر کے نہیں فرمایا کہ میں ساری نعمتیں دے کے تواڈے تے احسان کیتا۔ اللہ دے ہاں انج یہ کہ جمیں چیزاں بے معنی نہیں، لیکن ہاں جدو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کائنات اندر مبعوث فرمایا اے ایمان والے ہون میں تو اڈے تے بہت بڑا احسان کیتا، تو اڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ میں اپنا محبوب تو انہوں دے چھڑیا ہے۔ دنیاوی عقل کی کہندی ہے کہ جڑی شے سانو پسند نہیں، اسی کہنے ہیں یار چلو فلانے نو دے دیاں گے، فلانے میرے یار نو دے دیاں گے، یار انہوں بھی لوڑ سی، اب میرے کو بچ گئی، اب میرے کو چیز اضافی ہے، چلو میں انہوں دے دیاں گے، انہیں نہ لو خوش ہو جائے گا۔ لیکن اللہ فرماندے نے کہ میں اپنی محبوب چیز تو انہوں دے کے تو ہاڑے تے بہت بڑا احسان کر چھڑے، یعنی کہ انج کہہ لو کہ اللہ نے اپنی پسندیدہ شخصیت سانو دے چھڑی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پھر کہ اللہ فرماندے نے کہ میں ایمان والے تو اڈے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے کہ تو انہوں اپنا پیارا پیغمبر عطا کر چھڑے، اتنا بڑا احسان کیتا ہے کہ کسی بھی قوم تے اتنا بڑا احسان پہلے ہوئے ہی کدی نہیں۔ کیسا احسان ہے؟ اتنا بڑا احسان ہے میں اپنا ایسا محبوب دنیا کائنات اندر تانوں دیتا ہے کہ جڑا بندہ حالت ایمان اندر ایک بار اس نبی نو دیکھے گا ساری زندگی جہنم دیا کو تے حرام کر دیں گے۔ ایسا عظیم جلیل القدر اور ایسا عظمت رفعت مقام و مرتبے والا نبی تانوں عطا کر چھڑیا۔ اور بڑی پیاری گل ایمان تازہ کر دین والی، ایمان و تقویت دین والی بات، بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی آئے، بڑے بڑے اولیاء اتقیاء آئے، ہر پیغمبر دی امت ہے، کوئی نبی کتنے علاقے دا نبی، کوئی نبی کسی شہر دا نبی، کوئی نبی کسی بستی دا نبی، کوئی نبی کسی ملکہ دا نبی، سارے نبی پہلے آئے، ساری امتہ پہلے آئیاں، ان نبیاں وچوں نبی آخری، اسی امتاں وچوں امت آخری۔ اللہ پھر احسان کی کیتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین کہ میں تو اڈے تے احسان کر جھڑے ہیں۔ فرمایا احسان ہے کہ اپنا اتنا محبوب پیغمبر تو انہوں دیتا ہے، نبی آیا این اندر ہے، تسی امت آخری ہو، لیکن جنت اندر نبیاں جو اے نبی پہلے جائے گا، امتاں وچوں سب تو پہلے تو اڈا جنت داخلہ کر دے گا۔ ساری امتاں رش کرن گیا کہ یار کاش اسی بھی اس پیغمبر دے امتی ہوں دے، آج سانو ایتھے ویٹنگ ایریا چے کھڑا نہ ہونا پیندا، آج اللہ سانو اس نبی دے نال جنت چے داخل کر دیندا۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اے ایمان والے میں تو اڈے تے احسان کیتا ہے، اپنا پیارا محبوب عطا کیتا ہے۔
اللہ سانو اس احسان نو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اس پیغمبر دا صحیح معنی اندر پیار کر کے ایدی زندگی تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے کیوں جی پیار تے سے شاید نہ ہے نا کہ ساڑی زندگی اس نبی دی اتباع چ گزرے ساڑی زندگی اس نبی دی پیروی چ گزرے ساڑی زندگی اس نبی دی اطاعت اندر گزرے ایسا نہیں کہ ساڈا پیغمبر شراب تو روکے سی شراب بھی پیویے اور محبت دا بھی دعویٰ کریے ساڈا پیغمبر روکے کہ سودی کاروبار نہ کرو اسی سودی کاروبار بھی کریے اور محبت دا بھی دعویٰ کریے پاکی اور پلیتی ایک جگہ تے کٹھی ہو سکتی بولتے نہیں ہو یار کدی بھی کٹھی نہیں ہو سکتی محبت دا معیار ہے کہ دل نو پاک کر کے اپنے محبوب کی اطاعت کی جائے اتباع کی جائے یہ محبت اور اتباع کی جائے پھر کل قیامت نو اللہ اس پیغمبر دا ساتھ عطا کرے گا نبی علیہ السلام دی آمد تو پہلے آپ دی آمد تو تقریباً 650 سال پہلے کوئی نبی نہیں آیا اور مکے دی زمین تے اتنی جہالت پھیل چکی کہ قتل و غارت عام ہے زنا عام ہے حرام کاری عام ہے چغل خوری عام ہے سارے کام عام ہو چکے ہیں اتھو تک کہ اللہ فرماندے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ضلال مبین انہوں کیا جامدہ ہے کہ جیڑا بندہ کوئی بھی کام کر لے پٹھا ہی شمار کیتا جائے گا گمراہی شمار کیتا جائے گا پیڑا ہی شمار کیتا جائے گا ضلال مبین واضح گمراہی ہے واضح ضلالت دلدل دے اندر ڈوبے ہوئے لوگ اتنی گمراہی کہ کوئی ہدایت رستہ دکھان والا نہیں پھر اللہ نے اپنا پیارا محبوب بھیج کے پوری کائنات تے پوری دنیا دے لوگوں تے احسان کیتا ہے کہ جڑا نبی اللہ دے قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھ کے سنا کے سانو جنت اور جہنم دے رستے وعدے کر دوے کہ جڑا بندہ اس رستے تے چلے گا اس ٹریک تے چلے گا اور جنت اندر داخل ہوگا جڑا رستہ چھوڑ دے گا اللہ انہوں جنت دے رستے تو بھٹکا کے جہنم دے رستے تے پا دے گا اللہ سانو نبی پاک دی اتباع کرن دی توفیق عطا فرمائے میں آپ دی زندگی تو قبل چند تاڑے سامنے رکھنی ہے کہ آپ دی قبل آپ دی آمد تو پہلے کیا کچھ چل رہا سی اور کیا معاملہ سی کیا معاجرہ سی قرآن و حدیث دی روشنی اندر اللہ منو حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ میرے سمیت سانو سارے انو سن کے دیتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود ذرا محبت نال پڑھو پیار نال پڑھو عقیدت نال پڑھو اللہ میں دعا کرنا اللہ سونیا جیڑا بندہ تے درود پڑھے اس بندے نو روزے رسول دے سامنے کھڑے ہو کے پڑھن دی توفیق عطا فرماؤ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے اللہ رب رحمان دا قرآن اللہ فرمان دینے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ باس فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين اللہ فرمان دے ایمان والے ہو تو ہاڑے تے بڑا بڑا احسان کر چھڑیا ہے تو ہاڑے تے بہت بڑا احسان کیتا ہے تو ہموں اپنا پیارا محبوب عطا کر دیتا ہے تو ہموں اپنا پیارا پیغمبر عطا کر دیتا ہے تو ہموں اپنا پیارا محبوب عطا کر دیتا ہے اللہ تاکہ تو ہموں قرآن دیا تا سنا کے جہنم دے رستے تو ہٹا کے جنم دے رستے تے چلا سکیں اللہ تاکہ تو ہموں جہنم
جہنم تو بچا کے جنت دا داخل عطا کروا دے اللہ اللہ آپ دی آمد تو پہلے آپ دے یہ تشریف آوری نہیں ہوئی تے مکے دے اندر معاملہ کیے مکے اندر کیسے حالات و واقعات نے اللہ اللہ لوگ اتنی گمراہی اندر اتنی گمراہی دی دلدل اندر پھنس چکے نہیں اللہ اللہ اے تو تک بارش نہ ہوندی تے ایک اونٹ نو لیا جاندا ہے اونٹ نو لیا کے ایک میدان اندر کھڑا کیتا جاندا اللہ اللہ اونٹ نو لیا کے میدان اندر کھڑا کیتا جاندا ہے تے ایدی دم دے نال ایدی پوچھل دے نال ایک کپڑا بنیا جاندا ہے اللہ اللہ اور اینو اگ لا دتی جاندی ہے اگ لان دی وجہ دے نال اونٹ پورے میدان اندر پجدا ہے اے جناب اعلی اگ اونٹ دے جسم نو تنگ کر دی ہے اگ آہستہ آہستہ اونٹ دے جسم نو لگنا شروع ہو جاندی ہے تے اونٹ اپنے جناب اعلی تکلیف دے نال دوڑدا ہے کدی دائیں جاندا ہے کدی بائیں جاندا ہے کدی اگے جاندا ہے کدی پیچھے جاندا ہے اللہ اللہ آسمان والے رب نو اونٹ تے بڑا ترس آ جاندا آسمان والے رب نو اونٹ تے بڑا رحم آ جاندا اس تڑپ دے ہوئے اونٹ تے رحم آ جاندا اللہ پاک اس اونٹ دی اگ نو بجان واسطے بارش نازل کر دیندے اگ دی جناب اعلی کو بجان واسطے آسمان تو رحمت دی مین پہ جاندی آسمان تو بارش نازل ہو جاندی اللہ اللہ تے مکے والے نے طریقے یہ پھڑ لیا کہ جدوں بارش لینی تے ایک اونٹ لیا کے میدان چ کھڑا کر دینا تے او دی دم دے نال کپڑا بن دینا یا رسا بن دینا تے اونوں اگ لا دینی کہ رب ساڈی نہیں سندا چل اونٹ دی صحیح لوگاں دا عقیدہ اتنا خراب ہو گیا کہ جدوں بارش دی لوڑ پیندی لیاؤ بھئی اونٹ لیاؤ میدان اندر اور اونٹ دی دم تے اگ لگائی جاندی جدوں اونٹ تڑپدا اونٹ جدوں دوڑدا تے پھر انہوں کوئی بھی ہوتی آگا نہ بجاندہ لوگ ہس دے مسکران دے پھر آسمان تے رب نو ترس آ جاندہ اللہ بارش پاک کے اس آگ نو بجا دیندہ اور یہ لوگ سمجھ دے سن اسی بالکل ٹھیک ہے دیکھنا آپ اونٹ دی پوچھل آگ لائی تے بارش آ گئی اور لوگاں دی روٹین بن چکی سی کہ بارش آندی ہی اس طریقے نہ لوگاں دا عقیدہ بن چکیا سی کہ بارش آنی ہی یہ میں اس طرح وہ حل ہی کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور ایسی جہالت اللہ دا احسان ہے کہ اللہ نے سانو پیارا پیغمبر عطا کیتا ہے اور اللہ نے سانو ایمان دی بہترین حالت عطا کر چھڑی اللہ نے سانو توحید جیسی نعمت عطا کر دی تھی دنیا کائنات یا ساری نعمتاں ایک پلڑے چے ایک توحید دی نعمت جڑی ہے نا ساری نعمتاں تے وزنی ہے اللہ ساڈا سارا دا خاتمہ بالایمان فرمائے خاتمہ بالخیر فرمائے اور زمانہ جاہلیت کے اندر اگر کسی عورت دا شوہر فوت ہو جاندہ کسی دا خامد فوت ہو جاندہ تو پھر دو طریقے اختیار کیتے جاندے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انوے دنالی دفن کر دے عورت زندہ ہے اذا خامد فوت ہو چکے لہذا عورت نو بھی زندہ رہندہ حق نہیں عورت نو بھی لہذا دفن کر دیتا جاتا عورت نو بھی زندہ نال اپنے شوہر کے نال دفن کر دے پہلا طریقہ اور دوسرا طریقہ جاہلیت یہ ہے کہ وہ گھر کے سامنے ایک جھنڈا لگا دیتا جاندہ ایک علم لگا دیتا جاندہ ایک پرچم لگا دیتا جاندہ کہ یہ گھر اندر ادھا شوہر نہیں ہے جدہ دل کرے آکے بدفعلی کر سکتا اللہ دا احسان ہے کہ اللہ نے سانو وہ محبوب عطا کیتا جنہیں آکے بیٹیاں دی عزت تحفظ کیتا سوچو اگر وہ پیغمبر نہ ہوندہ کہ آج ساڑی جہالت انتہا کی تو تک ہوندی حجے میرے پیغمبر دی تعلیمات میں حجے اسلام دا بول بالا ہے کہ پھر بھی مارے چندر ازادی مارے چھاڑے کو کنٹرول نہیں ہوندی پھر بھی آج دی مسلمان عورت آج دی مسلمان بیٹی اپنے سر پر دوپٹہ اتار کے کہندی ہے کہ میرا جسم سے میری مرضی کہ میرے کو سارے اختیارات نے میں جو کچھ کرنا چاہا کر سکنی ہے اس عورت کو کی پتہ ہے کہ تیرو شان ملی ہے تے آمینہ دلال دی وجہ تو ملی ہے وگرنہ تیری کفیت ہے کہ جدو پیدا ہو جاندی تینو کا زندہ دفن کر دیتا جاندہ تینو پالن دا حق ہی نہیں سی اگر عزت ملی ہے عورت رو وقار ملیا ہے شان ملیا ہے رتبہ ملا ہے تو آمینہ کے لال کی وجہ سے ملا ہے جدی مخالفت آج ڈی چوک اندر سے کرنے میرا جسم سے میری مرضی ہماری مرضی ہے ہمارا جسم ہے ہم جو کچھ کریں ہمیں کوئی روکنے والا کون ہے
نہ میری بہنا قوم کی بہو بیٹی یہ تجھے زیب نہیں دیتا، یہ میرے پیغمبر کی محنت پہ پانی پھیرنے کے برابر ہے کہ میرے پیغمبر نے آ کے بیٹی کو زندہ رکھنے کا شعور دیا، لوگوں کو سکھایا کہ بیٹی کو کیسے پالنا ہے، اور تو آج پھر ہوئی زمانے جہلیت والے رائے اختیار کرے۔ اللہ نو اتنی ناپسندیدہ چیزیں لگ دی، یعنی اللہ فوری عذاب نازل کر دیتا ہے۔ اور ایسی جہالت نبی علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرمان تے آپ کو آپ دیکھ سے ابھی آ گیا، سارے سے ابھی بیٹھے سے تے آپ پس اندر کہنے لگے اپنی ایک دوسرے نو آپ بیتی سنا رہے ہیں، یار میں مسلمان جدو نہیں سا نا، جدو میں اسلام قبول نہیں سی کیتا تے میں ادو ایویں کردا سا، میں اسلام جدو قبول نہیں سی کیتا تو میرا یہ حال سی، ادو میں ایک کم کرنا سا جویں ہون کو بندہ کامیابی مل جائے نا، 3-4 بیلی کٹھے بہ جائیں، کٹھے پڑھ دے رہے ہیں، اکٹھی جوانی گزری، اکٹھا پڑھائی دا ایک اکٹھا عرصہ گزریا، تو بندہ بہ کے یاد کر دے کہ یار اس بندے نو کلاس سے نہیں سی آندا، یہ سکولوں بھج جاندا سی، یہ انج ہو جاندا سی، اپنی گلاں یاد کر کے خوش ہوندے رہے۔ صحابہ کرام ایک دفعہ بیٹھے تھے، ایک صحابی اپنی آپ بیتی سنن لگ پیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے بیٹھا ہے تے اپنی کارگزاری سنانی شروع کی تھی ہے، فرمایا اللہ دے حبیب جی اللہ پاک نے سانو ایمان جیسی دولت عطا کر دیتی ہے، نہیں تے اسی کفر دی جہالت میرے اندر اتنے مگن سا کہ سانو ہوش ہی کوئی نہیں، حلال دی تمیز کوئی نہیں، حرام دی تمیز کوئی نہیں، پاک کی پلیدگی دی تمیز کوئی نہیں۔ اللہ اللہ دے حبیب جی میرے کول ایک بت ہویا کردا سی، نکا جا بت میرے کول موجود سی، میں انہوں اپنا رب بنایا سی، جدو عبادت دا ٹائم ہوندا میں اپنے رب نو سامنے رکھ کے ان دے اگے سجدہ کر دیندا، اپنے بت نو سامنے رکھ کے اپنی جبین دے سامنے جھکا دیندا، اپنا متھا دے سامنے ٹیک دیندا، اللہ اکبر کبیرہ، تے ایویں زندگی چلدی جا رہی ہے، صبح اٹھنے تے پہلے اس بت نو متھا ٹیکنا ہے، رات نو سونا تے اس بت نو متھا ٹیک کے سونا ہے۔ اچانک ایک دن ایسا ہویا ہے مینو کاروباری معاملے اندر مینو دور دراز دا سفر کرنا پہ گیا ہے، میں اپنی سواری تے سارا سامان رکھے آئے، اپنی سواری تے اپنا سارا راشن رکھے آئے، اپنا کاروباری سامان لد لے آئے تے سفر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اللہ جدوں کافی سارا سفر گزرے آئے نا میں اپنا سامان پھرولنا شروع کر دیتا ہے کہ مینو میرا رب مل جائے، لیکن مینو میرا رب نظر نہیں آمدا، مینو میرا بت نظر نہیں آمدا۔ اللہ دے حبیب جی میں بڑا پریشان ہویا، میں بڑا غمگین ہویا کہ میرا تو رب بھی کرے رہ گیا ہے، میرا تو داتا ہی کرے رہ گیا ہے، میرا تو پروردگار ہی کرے رہ گیا ہے۔ اللہ نعوذ باللہ من ذالک، ساڈا داتا ہو گئے، ساڈا رب ہو گئے کہ اسی سفر اندر ہوئیے، غدر ہوئیے، زازر اندر ہوئیے، اللہ تنہائی اندر ہوئیے، یہ جدائی اندر ہوئیے، خلوت اندر ہوئیے، یہ جلوت اندر ہوئیے، ساڈا ایمان ہے کہ ساڈا رب ساڈے نال ہے، ساڈا رب ساڈے نال ہے، اسی جتنے بھی چلے جائیے ساڈا پروردگار ساڈے نال ہے۔ اللہ کڈا سونا ایمان ہے، کڈا سونا عقیدہ ہے، در در دیاں ٹھوکراں تو بچ گئے، در در تے متھے ٹیکن تو بچ گئے، در در تے جھکن تو بچ گئے۔ اللہ میں تیرا کیویں شکریہ ادا کرا، اللہ تو سانو تو ہی جیسے نعمت نہ نوازیا ہے، اللہ میں تیرا کیڑے لفظاں نال شکریہ ادا کرا، ساری زندگی بھی اگر اللہ دا شکریہ ادا کر دے رہی کہ کدی بھی شکریہ ادا نہیں ہو سکتا، کدی بھی کلمات شکریہ دے مکمل نہیں ہو سکتے۔ اللہ تے بندہ کہنے لگے میرا رب کرے رہ گیا ہے، میں سواری دے ویکھے آئے، سارا سامان پھرولے آئے، مینوں میرا داتا کوئی نہیں لبیا، مینوں میرا معبود کوئی نہیں لبیا، میرا بت کوئی نہیں لبیا۔ اللہ میں سواری تو اتریا وا، کھانا کھاتا ہے، ایک درخت دے تھلے بیٹھ کے آرام کرن لگ پیا وا، ایک درخت تھلے بے کے سون لگ پیا وا، تھوڑی دیر سون تو بعد جدوں میری نیند پوری ہوئی ہے تے میں جدوں بیدار ہویا وا تے مینوں بڑی ٹینشن لاحق ہو رہی کہ میرے کول میرا معبود ہی کوئی نہیں، میرے کول تے میرا بت ہی کوئی نہیں۔ اللہ تے میرے جناب اعلیٰ عقل تے اتنا زیادہ
دا پردہ پہ چکے آئے شرک دی دلدل دے اندر حکم دی وجہ دے نال شرک کر کر کے عقل دی اتنا زیادہ پردہ پہ چکے آئے اللہ دے حبیب جی میں بیٹھا بڑا پریشان کہ میرا معبود کرے رہ گیا ہے وہ معبود ہی کیسا جڑا کر رہ جائے اللہ اکبر کبیرہ تے اللہ دے حبیب جی تھوڑی دیر گزری میری اونٹنی نے پیشاب کر دیتا میری اونٹنی نے پیشاب کیتا میں کہ لو جی کم بن گیا اونٹنی دے پیشاب نہ جی مٹی گلی ہوئی میں اس مٹی نو پکڑیا ہوتا بت بنا کے سامنے رکھ کے انہوں سجدہ دے مارے اے ساڑی جہالتی کفیت ہے کہ سانو پتہ ہی نہیں کہ جیڑا معبود میں اپنے ہتھا نال بنا رہا ایک پیشاب والی مٹی نال بنا رہا اور میری کیا حاجت روائی کرے گا میری کیا مشکل کشائی کرے گا جدو انسان شرک دی دلدل اندر پھنس جائے پھر انسان نو سوچن سمجھنے صلاحیت ختم ہو جائے دعا کرے اگر اللہ ایمان دی حالت اندر زندہ رکھے اور ایمان دی حالت اندر اپنے کول بلا زندگی اور موت ہو یہ جڑی ایمان اندر ہے ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ایمان نہیں تو انسان جانور ہے انسان کہلان دے لائق نہیں زندگی صرف اس شخص دی ہے جنہیں کو ایمان ہے جڑا نمازی ہے جڑا للہیت اختیار کرنے والا ہے جڑا اللہ تو ہر وقت ڈرنے والا بندہ زندگی صرف اللہ سانو بھی ڈرنے والا بنا دے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دنیا کائنات اندر تشریف لے کر کے آئے آپ نے تشریف آوری بروں سوموار نوئیے سوموار دا دینے 12 ربیع الاول دا دینے سوموار دا دین اندر آپ نے اپنی زبان مبارک تو دسے آئے کہ میں سوموار نو پیدا ہویا تے صبح دا ٹائم ہے رات دن دیرے جا رہے ہیں تے دن دا اجالا آ رہے آئے تے آپ دنیا کائنات اندر تشریف لے کر کے آئے اللہ اللہ میں کہنا آپ دی ولادت تو سن پتہ لگے کہ رات جا رہی ہے تے دن آ رہے آئے معلوم ہویا آپ دی آن دی وجہ تو جہالت یا راتاں مٹ رہی آنے جہالت دے اندھیرے ختم ہو رہے ہیں تے توحید دی روشنی پھیل رہی ہے توحید دا نور پھیل رہے آئے علم پھیل رہے آئے قرآن و حدیث دا علم پھیل رہے آئے اللہ اللہ اور آپ نے اپنی زبان نبوت تو فرمایا ہے کہ میں سوار دا روزہ اس وقت رکھنا کہ میں سوار پیدا ہویا اللہ اللہ دنیا کائنات جو لوگ اللہ رب رحمان نے سنوش پیغمبر دا امتی بنایا ہے اس نبی دا امتی بنایا ہے جیڑا نبی جدو بھی غریمات بول دائے جیڑا نبی جدو بھی ہاتھ اٹھام دائے تے اپنی امت واسطے دعا کر دائے جدو بھی ہاتھ اٹھام دائے تے میرے واسطے دعا کر دائے تیرے واسطے دعا کر دائے اللہ اللہ اتنا خیر خواہ پیغمبر اتنا بے خیر خواہ پیغمبر اتنا پیار کرنے والا نبی اتنی عزت والا نبی اتنی رفعت والا نبی اتنی شان و مرتبہ والا نبی اللہ اللہ دنیا کائنات اندر اگر اللہ رب رحمان نے تینوں اس پیغمبر دا امتی بنایا ہے تو تینوں چاہیے اس نبی تے زیادہ درود پڑھیا کر اس پیغمبر تے زیادہ درود پڑھیا کر چلتا پھرتا درود پڑھیا کر نماز اندر بھی درود پڑھیا کر جناز اندر بھی درود پڑھیا کر جمعے تو پہلے بھی درود پڑھیا کر جمعے تو بعد بھی درود پڑھیا کر کیونکہ اس پیغمبر نے تیرے میرے واسطے بڑی آزمائشاں دا سامنا کیتا ہے بڑی تکلیفاں دا سامنا کرنا پیا ہے اللہ اللہ تے میرا تے تیرا حق بندا ہے اس پیغمبر دی ذات تے درود پڑھیے اور نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میرے تے ایک بار درود پڑھے گا اللہ 10 درجے بلند کرے گا 10 رحمتاں عطا کرے گا تے اللہ اس بندے دے 10 گناہاں نوں معاف کر چھڑے گا اللہ اس بندے دے 10 گناہاں نوں معاف کرے گا آپ دی ولادت تو بعد ساڈے تے کوئی نہ کوئی اثر تو ہونا چاہیے کہ نہیں کی اثر ہونا چاہیے کیسی صرف نعرے بازی کریے کسی عاشق رسول اور میرے بھائی ایسے دعوے ایسی گلاں ایسے پھوٹے نعرے کوئی اہمیت نہیں رکھتے انہاں دی کوئی ویلیو نہیں ہے اللہ نو چاہیے تے ایمان چاہیے اتباع رسول چاہیے کہ تیرا طریقہ سلیقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفت نہ کرے
ایک ایسا عاشق ہے، ایک ایسا محب ہے جڑا یتیمہ دا مال بھی کھا دی جائے تیا کہ میں عاشق رسول ہوں، جڑا مارے دے حق بھی ماری جائے، ظلم بھی کیتی جائے، جبر بھی کیتی جائے، اور پھر بھی اپنے دعویٰ یہی کرے کہ میں عاشق رسول ہاں، میں محب رسول ہاں۔ اصل محب وہ ہے کہ جدی زبان تو مسلمان بھائی اور بہنہ محفوظ نے۔ اصل نبی پاک دا محب اور چاہن والا وہ ہے کہ جو ساری زندگی اپنی زبان دی حفاظت کر دے اور اپنے پیٹ دی حفاظت کر دے، اپنے پیٹ سے حرام والا داخل نہیں ہوگا۔ وہ ہے نبی پاک دا امتی، اور حرام کھان والا کدی نبی پاک دا امتی ہو سکتا ہے؟ اب بولو یار، نہیں ہو سکتا۔ ایک بندہ آکھے کہ میں جوا کھیلنا تے رب دی بڑی خیر تے رب میرے تے بڑا راضی ہے تے یہ نبی پاک دے صدقیاں دا سارا تفیل ہے، یہ آپ دے صدقے دی وجہ تو سارا کچھ آ جائے۔ کیسا آپ دا صدقہ ہے کہ آپ دے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں چلدا، لیکن تو حرام طریقے نال کما کے بھی یہ نسبت آمینہ دلال لے کرنا ہے۔ اس سے بڑی جہالت اور ظلم کیا ہے؟ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک دا نام آئے تو درود پڑھیا کرو، مسجد گھوم جائے، امام داری نہ جھارے درود پڑھو۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں محبت دا پیغام دیوا، اللہ اللہ اللہ، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، ذوق ہی ذوق سینوں میں بھر جائے گا، ساری محفل میں جلوے لپک جائیں گے، ہم اکیلے مدینہ نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصد بھٹک جائیں گے، اے مدینے کی ظاہر خدا کے لیے داستان غرم مجھ کو یوں مت سنا، بات بڑھ جائے گی دل مچل جائے گا، میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے، نام آقا جہاں بھی لیا جائے گا، ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا، اللہ اللہ۔ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک علیہ السلام مسجد نبی اندر تشریف فرمانے، آپ کا بڑا پیارا یار جناب دہیا قلبی آپ کے کول آیا ہے، حاجی اسلام قبول نہیں کیتا، امام دی حالت اندر کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام دے سامنے آ کے بیٹھا ہے اور آ کے کہندا اللہ دے حبیب جی نہ تہاڈے نال بڑا پیار کرنا، تہاڈے نال بڑی عقیدت رکھنا، تہاڈے نال بڑا پیار کرنا، بڑی چاہت ہے مینوں، اللہ اللہ اللہ۔ تے ایک روایت اندر لکھن والے لکھدے نے، نبی پاک فرماندے نے دہیا قلبی اگر میں تینوں چنگا لگنا، اگر تینوں میری تبلیغ چنگی لگ دی ہے، میری دعوت چنگی لگ دی ہے، پھر پڑھ لے کلمہ تے مسلمان ہو جا، اسلام قبول کر لے، اللہ اللہ اللہ۔ اسلام قبول کرنا تیرا کم ہے، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا، اللہ اللہ اللہ۔
کہ دہیا قلبی رون لگ پیا ہے۔ فرمایا اللہ دے حبیب جی مینوں نہیں لگدا کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جان گے، مینوں نہیں لگدا کیونکہ میرے گناہاں اندر بڑے بڑے گناہ بھی موجود نے، میں تا بڑے بڑے پاپ بھی کر کے آیا وا، میرے کول بڑے بڑے گناہ بھی ہو گئے نے۔ نبی پاک فرماندے نے نہیں دہیا گناہ اللہ معاف کر دے گا، اسلام دی حالت اندر آنا تیرا کام نہیں، دار اسلام اندر آنا تیرا کام نہیں، اللہ زندگی دے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ تے دہیا قلبی کہنے لگیا اللہ دے حبیب جی میں اسلام قبول کرنے واسطے تیار ہوں لیکن میرا گناہ سن لو، پتہ نہیں اللہ مینوں معاف کرے یا نہ کرے، پتہ نہیں میری غلطی معاف ہوے یا نہ ہوے۔ اللہ اللہ نبی پاک فرماندے نے دہیا قلبی دس کیڑی غلطی کر کے آیا ہے، دس کیڑا گناہ کر کے آیا ہے، دس کیڑا پاپ کر کے آیا ہے، دس کیڑی وڈی غلطی کر کے آ کے آئے۔ اللہ اللہ تے دہیا قلبی نبی پاک کے سامنے بیٹھا ہے تے کہنے لگے اللہ دے حبیب جی تو آٹی آمد تو قبل اسی جہالت دے اندیریاں دے اندر سانو پوچھن والا کوئی نہیں، سانو سمجھان والا کوئی نہیں، سانو دسن والا کوئی نہیں۔ اللہ اللہ دے حبیب جی میرے گھر اندر بچہ پیدا ہون والا سی تے میں چلا گیا ایک دور دراز سفر کرنے واسطے میں نکلن لگیا تے کافی عرصے واسطے میں نو جانا پہ گیا ہے اپنے کاروباری معاملے واسطے۔ اللہ تے میں اپنے گھر اندر اپنی بیگم نو تلقین کرنا پیا وا کہ اگر گھر اندر بیٹا پیدا ہو جائے تے اچھے طریقے نال دی پرورش کرنی ہے، اچھے طریقے نال انہوں بولنا سکھانا ہے، اچھے طریقے نال انہوں زندگی گزارن دے طریقے سلیقے سکھانے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اگر گھر اندر بیٹی پیدا ہو جائے تے ایک تو دو جاندے نے گزرنا چاہیے دا گھر کے اندر ہی گڑا کھود کے انہوں ہوتی دفن کر دیں۔ اللہ تے اللہ دے حبیب جی میں نکل پیا سفر تے نکل پیا وا تے کافی جناب عرصے تو بعد واپس آیا۔ اللہ کسی دوسرے ملک اندر جانا پہ گیا ہے کاروبار معاملے اندر میں ہوتے کافی مصروف ہو گیا تے جدوں واپس آیا وا گھر کے اندر داخل ہویا وا آ کے جناب والا میں بیٹھا وا کھانا کھان واسطے بیٹھا وا ایک ننھی معصوم جی کری میرے کول آئی ہے آ کے مینوں ابو جی کہن لگ پئی ہے آ کے کدی میرا متھا چم دی ہے آ کے کدی میرے پیشانی تو پسینہ صاف کر دی ہے۔ اللہ تے اللہ دے حبیب جی اپنے ہتھاں نال نکے نکے نوالے توڑ کے میرے منہ چ پم دیے میرے نال پیار کر دیے میرے نال عقیدت کر دیے تے مینوں سفر دا احساس کوئی نہیں، میری ساری تھکاوٹیں لے گئیاں نے، میری ساری تھکاوٹیں دور ہو گئیاں نے۔ اللہ دے حبیب جی میں آرام کرم تو بعد جدوں گلی اندر نکلے آواں کہ جا کے یاراں بیلیاں نال بھی ملاقات کراؤ، جا کے رشتہ داراں نال بھی ملاقات کراؤ، جا کے عزیز و اقارب نو بھی ملاؤ۔ اللہ تے جدوں میں بازار اندر نکلے آواں ہر بندہ مینوں بریاں نظراں نال ویکھدا پیا ہے جویں پتہ نہیں میں کڈا بڑا جرم کر کے آیا وا، ہر بندہ مینوں گئی گزری نظر نال ویکھدا ہے تے پتہ نہیں میں کڈا بڑا پاپ کر کے آیا وا۔ اللہ میں جنوں بلانا بولدا کوئی نہیں، کسے نال گل کرنا گل میرے نال کردا کوئی نہیں تے میں واپس منہ لٹکا کے واپس آ گیا وا۔ اللہ دوسرے دن گیا کوئی بولدا چاہدا کوئی نہیں، اتوں تک کہ میرے اپنے بھی ناراض نے میرے بیگانے بھی ناراض نے اور میرے نال سارے بائیکاٹ کر دیتا ہے کہ اس بندے نال کسے بولنا کوئی نہیں۔ آخر کار مینوں پتہ لگیا ہے کہ میرے نال سارے بائیکاٹ کیوں کیتی پھردے نے کہ میرے گھر اندر بیٹی موجود ہے، میرے گھر اندر بیٹی پیدا ہو گئی ہے، لہذا میں منحوس ترین آدمی ہوں۔ اللہ میرے نال سارے بولنا چھڑ گئے نہیں۔ اللہ دے حبیب جی معاشرے اندر میری عزت سی، فیملی اندر خاندان اندر میری عزت موجود سی، لیکن جدوں میں واپس آیا آ کے ویکھے کہ اس بیٹی دی وجہ تو میری عزت ہی ختم ہو گئی، اس بیٹی دی وجہ دے نال میرے اپنے بھی رس گئے، اس بیٹی دی وجہ دے نال مینوں یار بھی چھڑ گئے بیگانے بھی چھڑ گئے۔ اللہ تے آخر کار ایک دن میں فیصلہ کر لیا ہے میں اس بیٹی نو زندہ چھڑنا ہی کوئی نہیں، اس بیٹی نو میں ختم کر دینا ہے۔ اللہ
اللہ دے حبیب جی ایک جانب دن بدن میرے اپنی بیٹی نال محبت ہوندی جا رہی ہے اودی نکی نکی گلیاں گلاں سن کے اودی نکی نکی گلاں سن کے میرے دل اندر کر ہو گیا ہے اللہ اور دوسری جانب میرے نال بولتا ہی کوئی نہیں میرے نال گل بات بھی کوئی نہیں کرتا اللہ اکبر کبیرہ تے میں اچانک فیصلہ کر لیا ہے کہ میں اپنی بیٹی نو ہن زندہ کوئی نہیں چھڑنا عزت بچنی چاہیے برادری اندر نک بچنی چاہیے نک نہ کٹیا جائے عزت نہ ختم ہوئے بیٹی جم دیے چلی جائے اللہ دے حبیب میں اپنی بیٹی نو پکڑے آئے تے انگلی لا لے آئے تے لے کے ایک دور سفر کر کے ایک چٹکل میدان اندر چلا گیا جتھے نہ بندہ بشر ہے نہ انسان دے آثار نے نہ حیوان ہے نہ پانی ہے اللہ میں نو دور دراز لے جا کے ایک لمبا یا کھڈا کھودنا شروع کر دیتا ہے بڑا یا کھڈا کھودنا شروع کیتا ہے ایک گھڑا تیار کر لے آئے اللہ دے حبیب دی جد میں گھڑا کھودنا وا تے میں تھک کے جدوں بہ جانا وا میری معصوم جی بچی آ کے میرا پسینہ صاف کر دیے میرے کپڑے تو مٹی چاڑ دیے اللہ میرا منہ چم دیے میرے ہاتھ چم دیے تے اللہ دے حبیب جی لیکن میری بیٹی نو علم کوئی نہیں کہ جڑی میرے نال پیار کردی پئی ہے اے باپ اج ظلم تے اتر آیا ہے اے باپ اج جبر تے اتر آیا ہے اے باپ اج باپ کہلان دے لائق نہیں رہا اللہ دے حبیبیوں نے میرے نال بڑے لاڑ کیتے نے جویں تیاں اپنے پیواں نال کردیاں نے تے تیاں اپنی ماواں نال کردیاں نے اللہ میرے نال نے بڑے لاڑ کیتے نے کدی میرا ہاتھ چم دیے کدی جناب والا میرا متھا صاف کر دیے اللہ اور مینوں پوچھ دی ابو جی اے گڑا کیوں تیار کر دے پئے ہو آخر معاملہ کی ہے آخر معاجرہ کی ہے بیٹی معصوم دی عمر والی علم کوئی نہیں خبر کوئی نہیں کہ میں پوچھن والی ہاں تے لیکن یہ تیار میرے واسطے ہو رہا ہے اللہ آخر کار جدوں گڑا تیار ہو گیا ہے تے باپ نے اپنی بیٹی نو اندر لٹایا ہے اللہ تے بیٹی رون لگ پئی بیٹی چیخن لگ پئی ابو جی مینوں اندر ڈر بڑا پیاندا ہے لیکن جناب باپ ہے انہیں اپنی بیٹی دی انگلی پکڑی ہے تے بیٹی نو بھی اپنے باپ پہ بڑا یقین ہے کہ میرا باپ مینوں کلیا نہیں چھڈے گا انہیں میری انگل پکڑ لئی ہے اللہ میں اپنے ابو دی انگلی پکڑی ہے میرا ابو مینوں کلیا چھڈ کے نہیں جا سکدا میرا باپ مینوں کلیا نہیں چھڈ سکدا اللہ دے حبیب جی میں پیراں تے مٹی پاؤنی شروع کیتی ہے پیراں تے مٹی پا رہا آہستہ آہستہ مٹی بھرتا جا رہا گھڑا بھرتا جا رہا بیٹی روندی جا رہی ہے لیکن بیٹی نو یقین پورا ہے کہ میرا ابو میرے نال ماڑی نہیں کرے گا میرا ابو میرے نال زیادتی نہیں کرے گا میرا ابو مینوں ایتھے چھڈ کے نہیں جائے گا مینوں لے کے جائے گا اللہ تے نبی پاک نے انہاں گلاں سنیاں نے آپ دے اکھاں چوں جم جم جناب اعلان سو جاری ہو گئے آپ دے صحابہ بھی رون لگ پئے اللہ تے نبی پاک فرماندے نے دہیا قلبی بڑا بڑا گناہ کر کے آیا ہے بڑا بڑا پاپ کر کے آیا ہے اگے دس اگے کی بنیا ہے اللہ دہیا قلبی کہنے لگے اللہ دے حبیب دی میں مٹی پائی جا رہا ہوں دے پیٹ تے مٹی پائی ہے پیٹ تو بعد گردن تے مٹی پائی آخرکار میں ویکھنا وا کہ اے بیٹی دی وجہ تو میری عزت مٹی اندر رل گئی اے دی وجہ تو میری عزت ختم ہو گئی اللہ دے حبیب جی میں ظلم کیوں اتر آیا میں جبر کیوں اتر آیا میں جناب اعلی مٹی پھڑی ہے تے دے منہ تے پانی شروع کر دیتی ہے بیٹی تڑپ دی ہے مچھلی طرح جویں مچھلی پانی تو بغیر تڑپ دی ہے لیکن میرے دل اندر ذرا بھی ترس نہیں آندا ذرا بھی خیال نہیں آیا اللہ باپ جناب اعلی دہیا قلبی کے اندر اللہ دے حبیب دی میں ساری دی جناب اعلی سارے جسم تے مٹی پا دیتی ہے لیکن بیٹی نے ہجے بھی انگل پکڑی ہے ہجے بھی انگل چھوڑن دا نام نہیں لیندی شاید میرے باپ نو میرے تے ترس آئی جاوے شاید
شاید میرا باپ مینوں کڈ لوے شاید میرا باپ مینوں اندر نکال لوے اللہ اکبر پھر آخرکار میں انگلی چڑھائیے اودے تے بھی مٹی پا کے اتے مٹی منو من پا کے ان مٹیاں تھلے دفن کر دیتا ہے زندہ دفنا دیتی اللہ 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 دے بیوی دسو کیا رب مینوں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا دسو بھلا میرا رب مینوں کیویں معاف کرے گا اور اتنی دیر گزر گئی اپنی بیٹی نوں دفن کیتیاں ہویا اج بھی مینوں میری بیٹی دی چیخاں ہوئی یاد نہیں اج بھی مینوں میری بیٹی دی پکاراں ہوئی یاد نہیں اج بھی مینوں میری بیٹی دی چیخاں ہوئی کناں اندر آندیاں نے ابو جی میں تیرا کی نقصان کیتا ہے ابا میں تیرے کولوں کی منگ لیا ہے ابو میں تیرا کی نقصان کیتا ہے ان تڑپا کے مینوں کیوں مارنا چاہنا ہے اے میرے ابا اگر تینوں میں نہ تینوں گوارا نہیں کھاندی مینوں ایتھے زندہ چھڈ کے چلا جاؤ میں تیرے گھر اندر دوبارہ نہیں آواں گی اللہ دے حبیب جی لیکن مینوں ذرا بھی ترس نہیں آیا میں انہوں منو من مٹی تھلے زندہ دفن کر دیتا ہے لوگ میت میں دفن کر لگے روندے نے میں زندہ دفن کر لگیا بھی نہیں قبر آیا میرا دل اتنا پتھر بن چکیا ہے میرا دل اتنا مردہ ہو چکیا ہے میں اتنا بدضمیر ہو چکیا ہوں اللہ اللہ تے میں اپنی بیٹی نو جناب والا دفن کرنے تو بعد دوبارہ لوگ اندر آیا تے لوگوں دے منہ پھر سیدھے نہیں ہوندے لوگوں دے منہ پھر ڈینگے نے کہ تیرے گھر اندر بیٹی پیدا ہوئی تو پالن واسطے اجازت کیوں دیتی فلاں فلاں جناب ہیلے ویلے لوگوں پیش کیتے اللہ 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 دے حبیب جی میں اسلام قبول کرنا چاہنا بھلا دسو اللہ مینوں معاف کرے گا یا نہیں کرے گا میرا گناہ کتنا بڑا ہے دسو مینوں اللہ میرا معاف کرے گا یا نہیں نبی پاک نال روندے پئے نے فبکا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا چہرہ جناب آنسواں نال تارے آپ دی داڑھی آنسواں نال تارے اللہ اللہ نبی پاک فرماتے نے داہیا قلبی یقیناً بڑا بڑا گناہ کر آیا ہے بڑی بڑی قلب بڑی بڑی بھول کر کے آیا ہے بڑا بڑا گناہ کر کے آیا ہے بہت بڑی خطا کر کے آیا ہے لیکن میرا ایمان ہے میرا یقین ہے جہالت اندر رہ کے کرتا رہا ہے اسلام قبول کر لے اللہ معاف کر دے گا اسلام قبول کر لے اس تو پہلے کہ تینوں موت آ جائے اسلام قبول کر لے اس تو پہلے کہ حالت کفر اندر مر جائیں اور قیامت میں بیٹی دا حساب دینا پہ جائے اللہ 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 داہیا قلبی نے کلمہ پڑھیا ہے نالے بیٹی دی یاد اندر چیخاں بلند کر دائے اللہ 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 نالے جناب آل اپنی بیٹی دی یاد اندر نبی پاک نو ویرواندا پہ آئے آپ یہ صحاب نو رولا رہے آئے اللہ 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 اے او پیغمبر جی دے بارے اللہ رب رحمان دا قرآن ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اللہ اللہ رحمت للعالمین نبی آ گیا ہے پھر میرے پیغمبر نے دسیا ہے کہ جڑا بیٹیاں نال پیار کرے گا اللہ جنت دا داخلہ عطا کرے گا اتو تک فرمایا منال جاریتین کہاتین فی الجنہ جن نے دو بیٹیاں پالیاں اچھی پرورش کی تھی بیٹیاں پالن تو بعد دینی تعلیم دیتی دینی تعلیم تو بعد اچھے طریقے دنال اسلامی کلچر نو سامنے رکھ دیا ہویا نکاح کر دیتا ہے فحاشی تو بچایا ہے عریانی تو بچایا ہے بے حیائی تو بچایا ہے فرمایا دو بیٹیاں پال کے نکاح کرنا تیرا کام میں اللہ کل قیامت نو تینوں میں محمد دا گواہ عطا کر چھڑے گا دو بیٹیاں پالنی فرمایا منال جاریتین اشارہ کر کے فرمایا جن نے دو بیٹیاں پالیاں جنت چ میرے نال انج ہوئے گا جے میں ایک ہاتھ دی انگلاں نال لال میرا اتنا قریب ہوئے تو جناب حضرت ابو ہریرہ بیٹھے سن فرمایا اللہ دے حبیب جی نے 3 پالیاں فرمایا وہ بھی میرے نال ہوئے فرمایا جن نے 4 پالیاں فرمایا وہ بھی میرے نال ہوئے فرمایا جن نے 5 پالیاں فرمایا وہ بھی میرے نال جنت چ انج ہوئے گا جے میں ہاتھ دی انگلاں نال لال ایک سے ابھی بیٹھا سی فرمایا اللہ دے حبیب جی نے 1 پالی فرمایا اللہ انہوں جنت اندر میرا ساتھ عطا کرے بیٹی دی پرورش تو کرنی اللہ جنت اندر نبی پاک دا گواہ عطا کرے لیکن یہ ہے کہ پرورش ضائع نہیں کرنا پرورش کرنی اے نہ ہوئے
کہ تیری بیٹی بے حیائی دے آخری درجے سے پہنچے اور تو آنکھیں کہ بچیاں تو ظلم تو نہیں نہ کیتا جاندہ. بچی ہے سمجھدار ہو جائے گی, بچی ہے سمجھ آ جائے گی. جدو ایسا معاملہ بن جائے جدو گھر اندر بے حیائی بن گئے, جتھے نبی پاک نے فرمایا ہے نا کہ جنہیں 2 بیٹیاں پالیاں, 2 بیٹیاں پالن والا جنت اندر میرے نال انج ہوئے گا جب ایک ہاتھ دی انگلاں نال نال لے. تو دوسری جانی فرمایا جس مرد دی بیٹی بیوی اور دی عزت بازار اندر جائے, خوشبو لگا کے جائے, تیار ہو کے غیر محرم کے سامنے جائے, اور دی مہک اگر کسی نو آ گئی کہ اللہ کل قیامت والے دن اے دے بھائی نو, اے دے والد نو, اے دے شوہر نو اللہ جنتی خوشبو تو بھی محروم کر دے. اے دیوس ہے, اے بے غیرت ہے. اسلام اس انسان کو بغیر کنسیڈر کر دے کہ جی دی عزت بازار اندر جائے اور خوشبو لگا کے جائے, اپنی عزت دا حیا دا خیال نہ کرے. اسلام کہندا ہے کہ عورت ہو یہ جڑی پردے اندر ہے, عزت دار ہے اور اپنے گھر اندر محفوظ ہے. عزت دی عورت دی عزت پردے اندر محفوظ ہے. اس عورت دی عزت نو اگر آ کے بچایا تو نبیوں دی امام نے آ کے بچایا, وگرنہ اس عورت نال جو سلوک زمانے جہلیت اندر ہویا, چشم فلک جو نظارہ دیکھیا اور تاریخ دی کتابیں اٹھا کے دیکھو کتنیاں بیٹیاں ذبح ہوئی, کتنیاں بچیاں زندہ دفن ہوئی, کتنیاں بچیاں دے باقاعدہ جس طرح ساڈے جانور دی منڈی لگ دی ہے, ایک منڈی لگیا کرتی سی مکے دے اندر, جن دے اندر لوگ اپنی ماں بیچن واسطے آندے سی, اپنی بیگم بیچن, اپنی عزت بیچن آندے سی. 4 ٹکیاں دی خاطر کیا ہے عورت دی عزت نہیں, ماں دا مقام نہیں, بیگم دا مقام نہیں سی, بیٹی دی عزت تقریم نہیں سی. پھر اس پیغمبر نے آکے دسیا کہ انہوں جڑا پالے گا جنت میں میرے نال ہوئے گا. اور پھر وہ ماں جن نے تینوں جنم دیتا جڑی منڈیاں سے بکن والی سی, جدی عزت نہیں سی, جدی تقریم نہیں سی, فرمایا کہ قدمہ تھلے جنت ہے, جو ایدی خدمت کرے گا اللہ جنت عطا کرے گا. یہ عورت نشان کنے دیتا ہے؟ نبی پاک دی تعلیمات, نبی پاک دی تعلیمات. اگر اس تعلیمات میں پسے پشت پھینک کسی بے حیائی نو اپناوان گے, پھر یاد رکھنا عذاب کا سلسلہ شروع ہے, کتے کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے, کتے کی ہوتا ہے, پھر رڑ جاؤ گے, سارے ختم ہو جاؤ گے. اے دنیا ومل حیات الدنیا الا متاع الغرور, ویسے بھی ختم ہونے والی. اے تو توکھے دا سامان, ایتھے نمرود جیسے طاقتور نہیں رہے, فرعون جیسے جڑے کہندے سی فقال انا ربکم الاعلی, میں رب ہوں, میرے تو بڑا رب کوئی نہیں. سارے صفحے ہستی تو مٹ گئے, رہنا اسی بھی نہیں. میرے بھائی اپنے گھر اندر حیا والا ماحول پیدا کرو. اللہ سنو زندگی حیا والی, ایمان حیا, زندگی ایمان والی حیا والی عطا فرما, موت بھی ایمان اور حیا والی عطا فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.